اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سرہندی نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانا نہیں بلاؤں سے، کیونکہ خوب سمجھ لو کہ بلا نازل ہونا اچھا ہے کہ یہ باعث ترقی باطنی ہوتی ہے اور بہت مقامات کھل جاتے ہیں، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بات صفحہ نمبر 478 پر ملتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اسی کو اچھا سمجھتا ہوں کہ میرے پاس دنیا دار اور دنیا کے طالب آئیں، کیونکہ کشائش دنیاوی ہی سے کشائش اخروی ہوتی ہے، اور حالت یہ تھی کہ جو بھی طلب دنیا کے لیے حریص بن کر ایک دفعہ سامنے آ گیا، چند ہی روز کے اندر طالب عقبہ بن کر نکلا اور سب کچھ بن گیا، ولی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک الگ اپنا فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا اسی کو سمجھتا ہوں کہ لوگ دنیا دار اور دنیا کے طالب میرے پاس آئیں، تاکہ جو ہے میں اس کو جو ہے اخروی طلب کے طرف لگاؤں اور پھر اس کو ولی بنا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور حالت یہ تھی کہ جو بھی طلب دنیا کے لیے حریص بن کر ایک دفعہ سامنے آ گیا، چند ہی روز کے اندر طالب عقبہ بن کر نکلا اور سب کچھ بن گیا، یعنی ولی ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی یہ کرامت بھی ہے، اور ان کی جو ہے یہ روحانی تسلط ہے کہ دنیا دار کو بھی وہ اس طریقے سے ڈائیورٹ کر کے دیندار اور ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کل جو باتیں ٹرینڈ ہو رہی ہیں اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں جنرلی کہ بھائی دنیا دار میرے پاس مت آؤ، دیندار میرے پاس آؤ، یا پھر دنیا کے لیے جو اللہ کے لیے آتے ہیں وہی میرے پاس آؤ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، جنرلی ہونا تو یہی چاہیے کہ دنیا دار کے لیے اس لائن میں آنا مناسب نہیں ہے، دنیا میں پھنس جاتا، آخر وہ نہیں چینج ہوتا ہے۔ لیکن کمال کی بات تب ہوتی ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق کہ کوئی دنیا دار کو آپ اس طریقے سے تعلیم تربیت دیں اور ایسا توجہ ڈالیں اس پر کہ آپ اس کو دیندار بنا دیں اور اللہ والا بنا دیں، تب جو ہے آپ کی پیری کی کمال ہے اور آپ کے توجہ کی کچھ بات ہے، ورنہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے، پھر آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ چینج ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس ہے کیا؟ یعنی آپ کے پاس کچھ ایسا اکسیر ہونا چاہیے جو بندے کو بالکل بدل دے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہ آسان تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جتنی صلاحیت عطا کرتا ہے اس کے اعتبار سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے، کیونکہ یہ وہی بات ہو گئی کہ نگاہ مرد و مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یہ وہی لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جو تقدیر بدلنا جانتے ہوں، یہ سب آدمی کا کام نہیں ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ولی کا بھی نہیں کام ہے۔ یہ وہی ولی کر سکتے ہیں جو واقعی کسی کی قسمت میں اگر ازلی جہنمی ہونا لکھا ہو، لیکن وہ اس کے پاس وہ آ جائے تو وہ اپنے نگاہ کرم سے جو ہے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کو مٹا دیں، یہ ان کے بس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے ہی بات وہی لوگ کر سکتے ہیں یقیناً۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، جسے کسی شیعہ نے گولی مار دی تھی، آپ بہت بڑے باکرامت ولی ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ وہی شخص ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، جن کے بارے میں ہم نے کسی اور کتب میں پڑھا تھا کہ یہ ان سے کسی نے پوچھا کہ رام اور کرشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ رام اور کرشن کے بارے میں میرا خیال بہت اچھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے یہ پیغمبر ہوں، اور اوتار تو ہے ہی، اوتار تو ہندو لوگ بھی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے اس کو برا بھلا ان لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے یہ بھیجے ہوئے اللہ کے نبی یا پیغمبر ہوں، اس لیے خاموشی اختیار کرنا چاہیے اور اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس حوالے سے ان کا جو بات ہے، ان کی جو باتیں حضرت ہمارے پیر مرشد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میچ کرتی ہے۔ دادا حضور بھی ان چیزوں کے خلاف نہیں بولا کرتے تھے، حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور بعض کئی صوفیوں نے جو ہے وہ ہندو سناتن مذہب کے دیوی دیوتاؤں کو بھی برا نہیں کہا ہے، اور اس میں جو ہے راز بھید کا اقرار کیا ہے اور اس کو تسلیم کرنے کی بات کہی ہے، یہ حق ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلوی
وہ کسی وجہ سے یہ ممکن ہے انہی سب باتوں کی وجہ سے، کوئی بغض کی وجہ سے ایک شیعہ نے جو ہے آپ کے گھر میں گھس کر کے گولی مار دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ والوں کے ساتھ تو ہمیشہ یہ سب ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ باکرامت ولی تھے اور بڑے روحانیت والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیعت کے 3 اقسام ہیں۔ کون؟ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت کے 3 اقسام ہیں۔ پہلا برائے توسل پیران کبار، یعنی کہ بڑے بزرگوں کے وسیلے کے لیے۔ دوسرا برائے توبہ استغفار، گناہوں کی معافی کرانے کے لیے۔ تیسرا برائے کسب اور محنت نسبت، یعنی کہ دینی محنت کرنے کے لیے۔ انہوں نے جو ہے 3 طریقے سے فرمایا کہ بیعت کے 3 اقسام ہے۔ پہلا توسل والا بیعت، برائے توسل، سلسلہ سے جٹنے کے لیے، سلسلہ سے جڑنے کے لیے، بڑے بزرگوں سے یہ سلسلہ سے جڑنے کے لیے بیعت ہو گیا، پہلا بیعت۔ اور دوسرا سلسلہ ہو گیا توبہ استغفار اور گناہوں سے معافی کے لیے۔ اور تیسرا ہو گیا برائے کسب و محنت اور نسبت، یعنی محنت کرنے کے لیے اور دین حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے مطابق پہلا بیعت سلسلہ، دوسرا بیعت توبہ، اور تیسرا جو ہے بیعت نسبت یا بیعت دین کہہ لیجئے اس کو، ہے نا۔ ان کے حساب سے 3 طرح کے بیعت کے اقسام انہوں نے فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرد 4 قسم کے ہوتے ہیں: طالب دنیا، طالب عقبہ، طالب عقبہ اور مولا، اور طالب مولا اور خالص۔ انہوں نے 4 طریقے سے یہ بتایا۔ پہلا تو ہوتے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہیں، اور دوسرا ہے عقبہ کے طالب ہیں، اور تیسرا جو ہے عقبہ اور مولا دونوں کے طالب ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ خالص مولا کے طالب ہیں۔ یہ بات انہوں نے بیان فرمائی ہے، درج ہے محفل اولیاء میں صفحہ نمبر 503 پر۔ حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حال ہی کے مسلمانی سلطنت کے زمانے کے بزرگ ہیں، آپ تعلیم فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں ادب و محبت، ترک و رونت ایک لازمی امر ہے نا، یعنی ادب اور محبت اور دکھاوا کا ترک کرنا ضروری ہے۔ علماء و فقراء مساکین کے تعظیم کی پوری صحیح کرتے رہیں، اور جو بھی خشک و تر میسر ہو پوری تواضع کے ساتھ پیش کریں۔ نیاز اور فاتحہ میں ہرگز تکلف نہ برتیں کہ شرع میں تکلف روا نہیں ہے، اور صرف سوا پاؤ بتاسوں کے فاتحہ دلانے پر اکتفا کریں، یعنی بے تکلفانہ ڈھنگ سے کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ فاتحہ نظر و نیاز کرنے میں بالکل زیادہ تکلف نہ کریں، کم ہی ہو، سوا پاؤ بتاسے ہو تو ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن خلوص کے ساتھ فاتحہ کریں، اکتفا کریں، کوئی زیادہ جو ہے تام جھام نہیں کریں، لیکن فاتحہ کریں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کے تعلیمات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، درویز کا ظاہر حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح اور باطن مثل منصور رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات جو ہے حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، محفل اولیاء کے 515 صفحے پر سے ہم نے اس کو لیا ہے کہ درویز کو ظاہری طور سے حضرت ابو حنیفہ کی طرح ہونا چاہیے، بالکل شریعت کا پابند، اور باطن طور سے جو ہے منصور ہونا چاہیے کہ انا الحق کا بھی دعویٰ کر دے اور سولی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی یہ ظاہری باطن کا جو ہے ایک بہترین امتزاج ہو، ایک بہترین مکس اپ ہو، تب جا کر کے وہ درویز کامل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے، اور یہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی کا زینہ بن گیا تھا۔ دونوں ہی ساتھ ساتھ رہنے لگے، اور پھر دونوں عاشق اور مجذوب دہلی پہنچ کر حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو گئے۔ صفحہ نمبر 518 پر یہ بات ملے گی۔ اس کے علاوہ پہلے بھی ایک بزرگ کا ذکر ہم لوگ آگے کر چکے ہیں، جو ایک ہندو لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے، اور وہ دونوں آدمی پھر ولی اللہ بن گئے۔ اسی طریقے سے حضرت شاہ سرمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہندو لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے، اور اس لڑکے سے ان کو اتنا عشق و محبت ہو گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے عاشق اور معشوق بن گئے تھے، اور عشق مجازی کا یہ معاملہ جو ہے عشق حقیقی کی طرف چلا گیا، اور دونوں مجذوب ہو گئے، مجذوب ہو کر کے دہلی چلے گئے، اور پھر کیا ہوا سب جانتے ہیں، حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو گئے، اور دونوں کے دونوں ولی ہو گئے۔ آج ان کا مزار جو حضرت شیخ سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا دلی میں جامع مسجد کے گیٹ پر آپ کو ملے گا، کبھی ضرور حاضری دیجیے اور فیض و برکات حاصل کیجیے ان کے عشق مجازی اور عشق حقیقی کا۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار میں لکھتے ہیں کہ فقر کی ابتدا یہ ہے کہ جسم پر شریعت کا لباس پہنا جائے اور حقیقت سے واقف ہو کر معرفت کے دریا میں غوطہ لگایا جائے اور فقیر خود کو فراموش کر کے فنا فی اللہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو قبر اور مصائب کو نہ بھولا ہو، دنیا کو ترک کر دیا ہو، فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دے اور خود کو اہل قبور یعنی قبر والوں میں شمار کیا، وہی ہے سب سے بڑا زاہد۔ بے شک یہ مکاشفۃ القلوب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 667 سے یہ بات ہم نے لیا ہے۔ جناب ممشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سما کو میں ناپسند نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ سما کے پہلے اور بعد میں قرآن مجید کا ذکر کرنا چاہیے، کرو، یعنی کہ آغاز میں بھی قرآن ہو اور اختتام پر بھی قرآن کا ذکر ہو، قرآن ہی پر ذکر ہو۔ یہ صفحہ نمبر 631 پر درج ہے۔ حضرت ممساد دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا، رسول پاک سے پوچھا سما کے بارے میں، تو رسول پاک نے کہا کہ میں سما کو ناپسند نہیں کرتا ہوں، لیکن سما کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرو، ہے نا، اور سما ختم کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ ایک بہترین ہنرمندی کی بات ہے جس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اس حال میں شام کرے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگرچہ والدین زیادتی کریں، زیادتی کریں اس کے بعد بھی راضی رکھنے کا حکم ہے رسول پاک کی طرف سے۔ صفحہ نمبر 591 مکاشفۃ القلوب۔ لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے، زیادتی کرنے والے والدین کو راضی کرنا بہت دشوار گزار ہے، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ محبت اتباع رسول کا نام ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ محبت دائمی ذکر کا نام ہے، ایک کہتے ہیں کہ محبت محبوب کو خود پر ترجیح دینا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ محبت نام ہے دنیا کے قیام کو برا سمجھنے کا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تعلق رکھنے والوں پر محبت کو حرام کر دیا ہے، اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عارف اگر بات کرتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اور محب اگر چپ رہتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے، یعنی کہ عارف کو چاہیے کہ خاموش رہے اور عاشق کو چاہیے کہ بات کرے۔ صفحہ نمبر 559 پر مقاصفۃ القلوب میں یہ بات ہے، یعنی عارف کو خاموشی چاہیے اور عاشق کو گفتگو چاہیے، لیکن جو دونوں ہوں اس کو تھوڑا بولنا بھی چاہیے اور تھوڑا خاموش بھی ہونا چاہیے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے کتاب میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جماعت مقربین ہی میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی مکاشفۃ القلوب میں ملے گا آپ کو، صفحہ نمبر 369 میں۔ یعنی رسول پاک کی یہ حدیث بیان کی گئی ہے اس کتاب میں کہ کوئی جو جماعت یاد الہی کے لیے بیٹھے گی، فرشتے اس کو، رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور نزول رحمت ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی شخص کو دل کو اپنے یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملے امور کا متولی ہو جاتا ہوں اور اس کا ساتھی، ہم نشین اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی شخص کو دل کو اپنے یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو اس کے جملہ امور کا میں متولی ہو جاتا ہوں اور اس کا ہم نشین بھی بن جاتا ہوں، یعنی جو میرے یاد میں رہتا ہے میں اس کے ساری ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا میں اسے بغیر مانگے سب کچھ بہتر دوں گا۔ یہ بھی حق ہے۔ یہ حدیث بھی صفحہ نمبر 368 پر کوٹ کیا گیا ہے مکاشفۃ القلوب میں، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے اور اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کو زیادہ عطا کرتا ہے۔
حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو دولت مندی کو اپنی جانب آتا دیکھ تو سمجھ لینا کہ کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے تو خوش آمد کا، کیونکہ یہ نیکیوں کی علامت ہے۔ یہ بھی مکاشفۃ القلوب میں درج ہے، یہ حدیث قدسی ہے، صفحہ نمبر 246 پر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے، اور یہی عمل ہے جو میرے لیے ورنہ باقی سب بندوں کے لیے اس کے ثواب اور جنت کے لیے ہے۔ یہ بات ہم لوگ پہلے کے آڈیو میں ذکر کر چکے ہیں، صفحہ نمبر 119 پر بھی یہ درج ہے مکاشفۃ القلوب میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے عداوت کی جائے، بہتر ہے۔ بے شک عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا چپ چاپ رہتا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے نظر نہ آئے، بلایا جائے تو سنتا نہیں ہے، بات کی جائے تو سمجھتا نہیں ہے، جب کوئی مصیبت اس پر آئے تو غمگین نہیں ہوتا، بھوک کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں کرتا، دھمکیوں سے ڈرتا نہیں اور دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔ یہ صفحہ نمبر 87 پر آپ کو ملے گی مکاشفۃ القلوب میں۔ یہ عاشق کی پہچان ہے، اور یہ خوبیاں سب میں نہیں آتی ہیں، اور جس کے اندر آ گئی وہ زہ نصیب۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابتدا محبت کی جلنا ہے اور انتہا محبت کی ہے قتل ہو جانا۔ یعنی محبت کی ابتدا ہے کہ اس میں جلن ہے، اور انتہا میں قتل ہو جانا اور اس کی شہادت ہے۔ صفحہ نمبر 95۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مصائب عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ بے شک جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مصائب عارفوں کا چراغ ہے، مریدوں کی بیداری ہے، اور مومن کے لیے اصلاح ہے اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ان تمام چیزوں کی جرات تو ہم نے پہلے بھی کئی بار کیا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آخری کوٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس موضوع کا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ یعنی ہر 40 روز کے اندر ایک بار کوئی علم، رنج اور مصیبت یا بلا درد سے گزرنا چاہیے کہ یہی بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 52 پر مکاشفۃ القلوب میں یہ بات درج ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ یعنی ہر 40 دن کے اندر اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور کوئی الجھن، کوئی غم، کوئی رنج آتا ہے تو بزرگوں نے اس کو جو ہے بہتر اور بابرکت قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو رنج و علم کا استقبال کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کا خوگر بننا چاہیے، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے ان ٹیکنیکل فارمولوں کو اپناتے ہوئے اس کو اپنے زندگی میں اتارنا ہے چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اور اپنے ایمانی حالت کو مضبوط کریں تاکہ ہمارا ایمان کا صحت حاصل ہو، صحت ایمان حاصل ہو، اور اپنے روحانیت کی ہم ترقی کر سکیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے ان راستے پر چل سکیں اور اپنے منزل و مقصود کو پہنچ سکیں۔ بس آج کے لیے یہی کافی ہے۔ ہم آج جو ہے صحت ایمان کا یہ پارچہ مکمل ہوا۔ اس کی تدوین ہم نے کی تھی 15/5/2016 کو۔ ضروری اور امپورٹنٹ VIP کوڈز کو کوڈ کیا تھا، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے کئی سیریز اور ویڈیوز میں ہم نے ختم کیا اور مختلف عنوانات کے حوالے سے ہم نے جو ہے بات کی ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش کامیاب رہے گی۔ ہمارے بیانات اور ہمارے ذکر اذکار سے اور ہمارے تعلیمی نشست سے اگر دنیا بھر کے کسی بھی آدمی کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو یہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث فخر ہے، اور میرے لیے بہتر ہے اور سب کے لیے بہتر ہے کہ رہنمائی حاصل ہو اور لوگ جو ہے اللہ والوں کے طرف آئیں، صوفیزم کا جو ہے بول بالا ہو، اور دین اسلام کی تبلیغ عمدہ طریقے سے ہو، اور حضرت پیر و مرشد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت و محبت اور ان کے روحانی تسلط اور توجہ کی برکت سے جو ہے تمام سننے والوں پر خیر و برکت اور ہدایت، رشد و ہدایت
ان کو ملے اور دین و دنیا کی سرخروی اور سرفرازی حاصل ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.